اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 اور 239 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کیجیے، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم حالت خوف میں ہو، فَرِجَالًا، تو چلتے چلتے، اور رُكْبَانًا، یا سواری پر سوار ہی نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم حالت امن میں ہو جاؤ، فاذکروا اللہ کما علمکم، تو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ ما لم تکونوا تعلمون، کہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ سابقہ اور آئندہ آیات میں عائلی اور خاندانی معاملات ذکر کیے جا رہے ہیں، اور اسی کے درمیان یہ حکم دیا کہ نماز کو قائم رکھو، اور خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ کو، اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ یاد رکھ لیجئے، ہماری عائلی زندگی، میاں بیوی کا یہ جو تعلق ہے، اور ایک گھر، اس کے امن سکون چین کے ساتھ نماز کا اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا کہ زندگی کے لیے سانس ضروری ہے۔ اس لیے ان آیات کو، یہ جو موضوع ڈسکس ہو رہا تھا، اس کے بیچ میں ذکر کیا گیا۔ سابقہ آیات آپ پڑھ چکے ہیں، طلاق کے متعلقہ احکامات چل رہے ہیں کہ اگر اس حکم باری کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ گھر ٹوٹ جائیں گے، اور طلاق کی صورت میں آپ جانتے ہیں صرف میاں بیوی کو ہی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اگر اولاد ہے تو ساری زندگی اس اولاد کا جینا کیسے ہوتا ہے، اور پھر ان دونوں خاندانوں کا آپس کے اندر تعلقات کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، یا ایسے سمجھ لیں اس فتنے کو ڈالنے کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں، اور اگر نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو اس طرح کے فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ تو فرمایا نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ نمازوں کی حفاظت، جس طرح بندہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے نا، یہ انسان کو جھکنا بھی سکھاتا ہے۔ خاص طور پہ یہ جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں، اس میں میں ہوتی ہے نا، انسان کہتا ہے میری بات ہی مانی جائے، لیکن جب وہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے، تو انسان کی سوچ اور فکر بنتی ہے کہ اپنی غلطی کو مان لینا۔ اکثر معاملات میں جھگڑا اور نوبت طلاق تک کیوں پہنچتی ہے؟ کوئی شخص اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار، غلطی تو ہوتی ہے کسی کی طرف سے کم، کسی کی طرف سے زیادہ، اب وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری کی اچھائی بھی برائی بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو یہ نماز اس کی تربیت کرتی ہے، یہ اس کو سکھاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، نہ ہی رویہ خالق کے ساتھ ایسا مقبول ہے، اور نہ ہی مخلوق کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے عفو درگزر، یہ چیزیں انسان کو نماز سکھاتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو نماز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، سب سے زیادہ شیطان جو کسی شخص سے دشمنی کرتا ہے، خاص طور پہ میاں بیوی سے، وہ اس کی دشمنی کی انتہا یہ ہے کہ وہ ان دونوں کو آپس میں لڑاتا ہے، جھگڑا کرواتا ہے، ان کے آپس میں چپکلش جاری رکھتا ہے۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا عمل ہے، جس طرح کہ
حدیث میں آتا ہے شیطان شام کو سب سے رپورٹ لیتا ہے کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں، تو وہ سارے کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو شراب پلائی، کسی سے ڈکیتی کروائی، کسی سے کیا الغرض۔ ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا۔ تو اب وہ جو ابلیس جو تخت لگا کے بیٹھا رپورٹیں لے رہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ابلیس اپنے تخت سے کھڑا ہوتا ہے، اس شیطان کا استقبال کرتا ہے، اس کو تھپکی دیتا ہے اور شاباش کہتا ہے، اور باقیوں کو کہتا ہے کہ کام تو اس نے کیا، تم کیا کر کے آئے؟ کیونکہ یہ باقی گناہ یہ اس قدر انسان کی زندگی کو متاثر نہیں کرتے جتنا میاں بیوی کی چپکلش انسان کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، آگے اولاد کی تربیت کو متاثر کرتی ہے۔ تو یہ بہت سارے، اور یہ ہوتا کس وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شیطان آتا کب ہے؟ یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے بندہ جب سوتا ہے تو شیطان آ کے اس کے گدی کے اوپر 3 گرے لگا دیتا ہے۔ اب اگر یہ اٹھ پڑتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کر لیتا ہے فجر کے وقت تو دوسری گرہ بھی اس کی کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ یہ شیطان سے آزاد ہو جاتا ہے، اب سارا دن شیطان اس کے اوپر حملہ آور حاوی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا، صحیح مسلم میں ہے نا کہ اگر ایسا کر لیتا ہے تو سارا دن یہ حشاش بشاش طیب روح ہوگا، پاکیزہ انسان بنے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر کیا ہے کہ یہ تینوں گریں شیطان کی اس کے اوپر لگے ہوئے، یعنی یہ پکا شیطان کے ایسے سمجھ لیں کہ اس کے اوپر وہ حاوی ہو چکا ہے، اور یہ اس کو جس طرف چاہے گا اس کو موڑ دے گا۔ اور پھر جب یہ انسان نہیں اٹھتا فجر کے وقت اور سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر بال الشیطان فی اذنیہ، حدیث میں ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے اور پھر اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب شیطان، پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اصبح خبیث النفس، پھر یہ خبیث روح بن جاتا ہے۔ اب ایک شخص جو خباثت کے اندر اٹا ہوا ہے وہ کس کے ساتھ خیر اور بھلائی کرے گا؟ کہاں اس کے معاملات درست ہوں گے؟ تھوڑی سی سر میں درد ہو تو انسان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب اس پہ سارا شیطان حاوی ہو چکا ہے اور اس نے ساری اس مشینری کو ہی برباد کر دی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ فیصلہ درست کرے گا، بات اس کو سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی، سیدھی بات کو بھی الٹا بنایا جائے گا۔ اس لیے اس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے۔ نماز کا ہماری عائلی زندگی کے ساتھ کس قدر جو ہے وہ اہم ترین تعلق ہے۔ اگر اس میں سستی ہوگی تو یہ یاد رکھ لیں عائلی زندگی بھی بہتر نہیں ہو سکتی ہے، اس میں یہ مسائل اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے گھر میں، بزرگ صاحب ہیں، دادا جی نانا جی، وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، باقی سارے حضور و حضرت ہیں، ہے نا، کسی کو نماز کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ آپ یاد رکھ لیں اگر ایک گھر کے اندر ایک بالغ بچہ بھی بے نماز ہے نا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس قدر شیاطین کے حملے ہوتے ہیں اس گھر کے اوپر۔ جس طرح کہ یہ ہے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جادو جنات کا زیادہ تر تعلق کن کے ساتھ ہے؟ بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ۔ وجہ نماز میں سستی۔ نماز گھر میں چلے مرد ہے تو اس نے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کوئی اہتمام کرنا ہے تو وہ وقت کا کچھ اہتمام کرتا ہے۔ یہاں کیا تھوڑا بہت کام کاج کر رہے ہیں تو نماز کو لیٹ کر لو، 2 کٹھی چل رہی ہیں، شام کو 4 5 کٹھی چل رہی ہیں، کوئی وقت کا خیال نہیں رکھا جاتا، پھر کہتے ہیں جادو ہو گیا، پھر کہتے ہیں جناب جنات چمٹ گئے ہیں، ہمارے معاملات درست نہیں ہوتے۔ تو یہ بنیادی وجوہات ہیں ان لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد اور گھر ٹوٹنے تک کی، کہ جو اس نماز کے اندر سستی کی وجہ سے یہ اثرات ہیں جو زندگی پر جو ہے وہ مؤثر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان احکامات کے درمیان میں حکم ارشاد فرما رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو قائم رکھنا ہے۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصی طور پہ جو درمیانی نماز ہے، درمیانی نماز کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ مختصراً کیونکہ بات یہ ہے کہ سب سے افضل اور راجح موقف یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ العصر ہے، بعض نے اس کو صلاۃ فجر بھی کہا ہے، لیکن صلاۃ عصر یہ راجح قول ہے، عصر کی نماز، کیونکہ مرد کے لیے بھی بندہ کام کاج میں مشغول ہوتا ہے، نہیں آتے سستی کرتے ہیں اس میں، اور عورتیں بھی کام کاج میں گھریلو معاملات میں مشغول ہوتی ہیں، اس کو لیٹ کر دیتی ہیں، نہیں پڑھتی، سستی کرتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 2 نقصان ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ جو بندہ عصر کی نماز ضائع کر دیتا ہے فقد حبط عملہ، اس کے جو نیک عمل اس نے کم از کم اس دن میں کیے ہیں وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے سمجھے, کیونکہ ایسی تھوڑے سے دنیا پرست بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی شریعت کے ساتھ, اللہ کے حکم کے ساتھ بولنے والے تھے نا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, جس بندے نے نماز عصر کو فوت کر دیا ہے, اس کو قضا کر دیا, اس کو نہیں پڑھا, ادا نہیں کیا وقت کے اوپر, تو فرمایا گویا کہ اس کا اہل و عیال بھی اور اس کا مال و دولت سب کا سب کیا ہو گیا, برباد کر دیا گیا. بڑی مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں, تو آپ اس کو ذرا دیکھیں اور اس کے تناظر میں غور و فکر کریں. کیا اس کا ہماری عالی زندگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ جب ایک شخص کا مال و دولت اور اس کے بیوی بچے اس کے لیے ہلاک کر دیے گئے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سے نفع اٹھا لیا گیا, اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے. پھر ایک چھوٹا سا بچہ بھی کھڑا ہو کے جس کو اپنے ہاتھوں سے پالا ہے اور باپ کا گریبان پکڑ رہا ہے, وہ ماں کا نافرمان ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جو نماز ہے یہ ہمارے لیے ایک بنیادی چیز ہے, دنیاوی بہتری کے لیے بھی اور اخروی بہتری کے لیے بھی. جس گھر کے اندر نماز کا سسٹم نہیں ہے, ہاں بالکل آپ بالکلیہ چھوڑ دیں, اللہ ڈھیل بھی دے دے گا, پکڑنا چاہے پکڑ لے گا. بالکلیہ اس کا انکار کر دیں, پھر تو بندہ اسلام میں رہتے ہیں نا, اس کی اور بات ہے. جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو پورے کا ٹبر ہی بے نماز ہے, لیکن بڑے خوشحال ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے. لیکن یہ جو سستی کریں گے, پڑھیں گے بھی یعنی نہ ادھر کے نہ ادھر کے, ادھر چلے جائیں تو ادھر میں زیادہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں, چھٹی دیتے ہیں, موج کر لیں, آخرت میں پوچھیں گے تم سے. لیکن اگر ادھر آنا چاہتے ہیں تو پھر ادھر آئیں, درمیان والا رستہ اختیار نہ کریں. فویل للمصلین, ایسے نہ بنے کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت بن جائے, یعنی سستی کریں اس میں, اللہ جنہوں من صلاتہم ساہون, جس کی وجہ سے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی سزائیں اور عقوبت وہ اس کے اوپر پڑتی رہتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. نمازوں کی خاص طور پہ جو عورتیں اور بچوں میں, گھروں میں اس چیز کی پابندی کروانے کی کوشش کی جانی چاہیے. جس طرح ہم باقی معاملات درست کرنے کے لیے پابندیاں لگاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, اس کی رپورٹ بھی لیتے ہیں اور کرتے ہیں, یہ چیز بھی ہونی چاہیے تربیت کے انداز کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد اپنی بیٹی کے گھر جا رہے ہیں, فجر کے وقت جا کے ان کو اٹھا رہے ہیں. اس کی اہمیت تھی تو آپ یہ کام کر رہے ہیں نا, وگرنہ حالانکہ یہ جوڑا دنیا کا ایک بہترین جوڑا ہے سے کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کی پرورش آپ نے کی ہے, آپ کے زیر سایہ انہوں نے تربیت پائی ہے. لیکن آپ جا کے ان کو فجر کے لیے اٹھا رہے ہیں, پھر تہجد کے لیے اٹھا رہے ہیں, تہجد کے لیے اٹھایا اور آپ چلے گئے, دوبارہ پھر فجر کے لیے اٹھانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ دیکھیں, یہ ہے جنہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہے, جن پہ قرآن پاک نازل ہوا ہے. اور اگر ہم اس سے آنکھیں بند کر لیں گے نا, تو اگر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو وہ بلی کے حملے سے بچ نہیں سکتا ہے. تو یہ اصول ہے, یہ ضوابط ہے, اس میں کوئی بھی ہے کسی بھی زبان قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اس کے لیے یہی چیزیں. تو اس لیے اس چیز کی خاص خیال ہونا چاہیے. وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ. پہلے نماز کے اندر بات چیت وہ اس کا جواز تھا, کر لیتے تھے لوگ, یعنی اس سے منع نہیں کیا گیا تھا. جب یہ آیت آ گئی کہ تم اللہ کے لیے فرما بردار, یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ اسی ادھر ادھر دیکھنا, کوئی اور بات کرنا, یہ چیزیں نماز کے اندر روک دی گئیں, منع کر دی گئیں. تاکہ سلام کرتے تھے لوگ, اس سلام کا جواب بھی دے دیتے, حال چال بھی پوچھ لیتے تھے. نماز پڑھ رہے ہیں نا, سلام کیا, وعلیکم السلام, کی حال چال ہے, یہ بھی چیزیں بھی ہو جاتی. جب یہ آیت آئی تو اس کے بعد ان ساری چیزوں کو روک دیا گیا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں پھر دنیا کی ساری چیزیں ختم کر کے اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے رہیں. اور یہ نماز اس قدر ضروری ہے, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, حالت خوف میں ہے, میدان جہاد میں ہے, آپ کو وقت نہیں مل رہا کھڑے ہونے کا, آپ کے پاس وقت نہیں ہے نیچے اترنے کا سواری کا, تو آپ جس حالت میں بھی کھڑے ہیں اسی حالت میں نماز شروع کر دیں. تو نماز تو یہاں بھی معاف نہیں ہے, گھر کے کام کاج اس سے تو زیادہ اہم نہیں ہے, ہمارے کاروباری معاملات اس سے تو زیادہ اہم نہیں ہے نا. فرمایا اگر یہاں بھی ایک مجاہد, حالانکہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے نا, وہ کون سا اپنا کاروبار کر رہا ہے, وہ کون سا اپنے معاملات کو چلا رہا ہے, بلکہ اللہ کے حکم کو نافذ کر رہا ہے نا, اس کے لیے نکلا ہوا ہے. لیکن اس کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ تمہاری یہ بھی نیکی اس وقت قبول ہو رہی ہے جب تم یہ کرو گے, اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے, کیونکہ نماز چھوڑنا یہ نیکیوں کو ضائع کر دینے والا عمل ہے, تو باقی جو نیکی کر رہے ہو وہ اس نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائے گی. لہذا اگر تم حالت جہاد میں ہو, حالت خوف میں ہو, سوار ہو وہ سواری کے اوپر, یا پیدل چل رہے ہو, اسی صورت میں تم کو نماز پڑھنا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ, اور جب تم حالت امن میں چلے جاؤ پھر اس طرح تم نے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا. اب نماز اپنی مرضی کے مطابق نہیں, نہ اپنی مرضی کا وقت, نہ اپنی مرضی کا طریقہ. وقت بھی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, اور طریقہ بھی وہ جو نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، فَاذْكُرُوهُ كَمَا عَلَّمَكُمْ، یہ نہیں کہا اپنی مرضی کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، تم نے نماز ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم ارشاد فرما رہے ہیں نا، کما علمکم، جس طرح ہم نے تمہیں سکھا دیا۔ سکھانے کے دو ذریعے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا قوموا للہ قانتین، فرما بردار ہو کے کھڑے جاؤ، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرنے سے لے کے آخر تک یہ سارا طریقہ اس پہ عمل کر کے بتا دیا۔ اب اس طرح سے جو نماز پڑھے گا اس کی نماز قبول ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بائی پاس کرے گا تو وہ بھی در حقیقت نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک بندہ ہے وہ صرف جلدی سے تھوڑی سی نماز پڑھ رہا تھا، ارکان پورے نہیں کر رہا تھا، تو فرمایا تیری نماز ہے ہی نہیں۔ کہا میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، تو نے فرمایا ما صلی تھا، ایک بھی نہیں پڑھی تم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہا ہے، اور بہترین زمانے کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹا سا سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نا اس کو بھی چھوڑ دیں گے تو آپ کی نماز ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس لیے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم سیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی ہے، نماز شروع کیسے کرتے تھے اختتام تک۔ ایک دن لگ جائے گا، 2 دن لگ جائیں گے، ساری زندگی کے لیے جو نمازیں ہیں وہ رد ہونے سے بچا لی جائیں گی اور مقبول ہو جائیں گی۔ اور اگر بندہ ایسے نہیں کرے گا بس ٹھیک ہے جو جتنے لگا ٹھیک ہے، ادھر ہے تو ایسے کر لیا، ادھر ہے تو ایسے کر لیا، ادھر ہے تو ایسے کر لیا، کہیں ہاتھ چھوڑ لیے، کہیں باندھ لیے، کہیں اوپر کہیں نیچے، کہیں دائیں کہیں بائیں، جیسا دیس ویسا بیس، چلو تم ادھر کو ہواؤ جدھر کی، یہ نظریہ اور سوچ میں ہے نا، پھر یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ مخلوق کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو اس طرح مانا جائے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مان کر دکھایا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔